يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد. آج ہمارا جو سیشن ہے وہ انشاءاللہ العزیز ایک نئی ٹاپک پر ہوگا، اور وہ ٹاپک ہمارا ہے علم الکلام سے متعلق، جسے سائنس آف سپیچ کہتے ہیں یا ڈائلیکٹکس کہتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم جو ڈسکشن کی تھی، ہماری ڈسکشن بیسیکلی آرگیومنٹیشن اور ڈسپیوٹیشن یعنی بحث و مباحثہ سے ممانعت کے بارے میں تھی. ہماری کتاب جو ہے اس کے مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک طالب علم کو اس بات کی نصیحت کی کہ ڈیورنگ دا کورس آف یور اسٹڈیز آپ کو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے آرگیومنٹیشن یا ڈسپیوٹیشن کے اندر انوالو نہ ہوں. اور ہم نے لاسٹ ٹائم ان کی یہ اسٹیٹمنٹ اسٹڈی کی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ وَتَرْكِ الْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا وَالْخَوْضِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ، اور علم الکلام یعنی سائنس آف سپیچ یا سائنس آف ڈائلاگ جو ہے اس میں انگیج رہنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیے. تو آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الکلام کے بارے میں یا سائنس آف سپیچ کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے، اسٹڈی کریں گے کہ یہ بیسیکلی ہے کیا، اور عام طور پہ علماء نے، خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کے علماء اور محدثین، بڑے بڑے محدثین نے اس کے بارے میں کیوں اتنی تنبیہ فرمائی، اتنی وارننگز کیوں دیں، اور طالب علم کو خاص طور پہ، یہ جنرلی مسلمز کو اس میں انوالو ہونے سے روکا. علم الکلام بیسیکلی اگر آپ اس کانٹیکس پہ دیکھیں، جس کانٹیکس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آرگیومنٹیشن اور ڈسپیوٹیشن، بالکل اسی طریقے سے علم الکلام یعنی سائنس آف ڈائلاگ یا اسپیچ، یا اس کے لیے کوئی بھی آپ ورڈ انگلش کا یوز کرنا چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں، ایز لانگ ایز اٹ ریپرزینٹس دا ایگزیکٹ اینڈ ایکچوئل میننگ. تو اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود آرگیومنٹیشن یا پھر ڈائلاگ یا مباحثے کے ساتھ یا بحث و مباحثہ کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. علم الکلام بیسیکلی ایک آرگیومنٹیشن یا کسی سے بحث اور مباحثہ کی ایک سائنس ہے. اور یہ اس میں کیا خاص بات ہے، یہ کیوں ایک سائنس بنی، اور اس کے اندر یعنی what is actually the difference that it has as compared to the other forms of argumentation یا disputations، اس کو ذرا ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی ایک ڈیفینیشن کو ذرا اسٹڈی کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے چیزیں مزید واضح ہو جائیں. علم الکلام کی جو تعریف ہے مختلف اسکالرز نے مختلف انداز سے کی ہے. میں جو آپ کے سامنے ڈیفینیشن رکھنا چاہ رہا ہوں وہ بڑے معروف امام اور اسکالر، کلاسیکل اسکالر جن کو ہم ابن خلدون کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جن کی بہت معروف کتاب مقدمہ ابن خلدون ہے. بہت بڑے مؤرخ تھے، سوشل سائنٹسٹ تھے، اور ان کو جو عمرانیات یعنی سوشیولوجی کا جد امجد یہ فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے. وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہوا علم یتضمن الحجاج عن العقائد الایمانیہ بالادلة العقلیہ والرد على المبتدعة المنحرفین فی الاعتقاد عن مذہب السلف واہل السنہ. آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو ان کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ذرا بٹس کے اندر ڈیوائڈ کروں اور اس کے پارٹس بنا کے آپ کو ایکسپلین کروں کہ اس کے کنسٹیچوئنٹس کیا ہیں، تو بیسیکلی علم الکلام دو چیزوں کا نام ہے. بائی ڈیفینیشن، ہم ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں. پہلی چیز تو علم الکلام میں یہ آتی ہے کہ لاجکلی یعنی عقل کے ذریعے یا انٹلیکچول ایویڈنسز کے تھرو عقائد جو ہے، ہمارے عقائد سے مراد کیا ہے، ہماری ایمانیت، ہمارا کریڈ، ہمارا بلیف سسٹم ہے، ان کو عقل کے ذریعے یا لاجک کے ذریعے پروو کرنا، یا اس کے لاجیکل ایویڈنسز تلاش کرنا، یا اپنے مخالف سے ڈسکشن کرتے ہوئے لاجیکل ایویڈنسز کے تھرو قرآن اور حدیث نے جو ہمیں عقائد دی ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، غیبیات کے بارے میں، ان چیزوں کو پروو کرنا. بیسیکلی یہ پہلی بات ہے، علم الکلام یہ کام کرتا ہے. دوسری چیز جو اس میں شامل ہے والرد علی المبتدعة المنحرفین فی الاعتقاد، اور اس میں جو دوسری چیز اس سائنس کے اندر یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ رد کرتے ہیں
ان لوگوں کا جو کہ ان اسلامی عقائد یا ایمانیات جو ہیں یا غیبیات ہیں ان کو نہیں مانتے یا ان کے بارے میں کوئی ڈفرنٹ تھاٹ رکھتے ہیں. تو ان کو رد کرنا. تو دو چیزیں ہو گئیں اس میں. سب سے پہلی بات عقل کے ذریعے اپنے ایمان اور عقائد کو ثابت کرنا، اور دوسری چیز ہے جو بندہ ان عقائد کے بارے میں منحرف ہے یعنی ڈیوینٹ ہے، جس کے نظریات، جس کی آئیڈیالوجی، جس کا تھاٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس کے بارے میں، اس کا رد کرنا، اس سے آرگیو کرنا، اس سے ڈسپیوٹ کرنا. بیسکلی یہ ہے علم الکلام. یعنی عقل کے ذریعے بیسکلی پرائمریلی لاجیکل ایویڈنسز. اس میں منطق بھی انوالوڈ ہوتی ہے، اس میں فلسفہ بھی انوالوڈ ہوتا ہے. فلسافیکل آرگیومنٹس کے تھرو، لاجک کے تھرو، ریزننگ کے تھرو عقائد اور نظریات کو پروو کرنا. اور خاص طور پہ ان بلیفز کے اندر یا علم الکلام کا جو موضوع یا سبجیکٹ ہے وہ خاص طور پہ توحید ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی صفات ہے. یعنی اللہ کی ذات کو لاجک اور عقل سے پروو کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ کی جو صفات ہیں، جو کیریکٹرسٹکس ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو کوالٹیز ہیں، ان کے بارے میں جو نظریہ اسلام ہمیں دیتا ہے اس کو لاجک یا عقل کے ساتھ ثابت کرنا. یہ بیسکلی علم الکلام. اب بظاہر تو یہ بات جو ہے یہ کوئی بری نہیں لگتی، لیکن اس سائنس کے اندر ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے، اور وہ فنڈامنٹل پرابلم یا ایک پرابلم سٹیٹمنٹ جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں چاہ رہا ہوں جس پہ آپ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ علم الکلام کی جو پرائمریلی جو اس کا تھاٹ ہے، یہ پریزنٹیشن ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، وہ کس چیز پہ کھڑی ہے اور اس کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ یا آئیڈیالوجی ہونی چاہیے. دیکھیں یہ بات درست ہے، اور آگے ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے کہ انسان کی جو عقل ہے، جو صحیح عقل ہے یا صحیح فہم ہے، جو کریکٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ قرآن اور سنت اور وہ بلیف کے مخالف نہیں ہو سکتی، خلاف نہیں ہو سکتی. اٹس ایکچولی لاجیکل. دا ہول ریلیجن اور دا دین آف اللہ سبحانہ و تعالی از ریزنیبل اینڈ لاجیکل. اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور نظریہ ہے. آگے ہم انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے. لیکن ایک بہت فنڈامنٹل پوائنٹ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسپلین نہیں کی، یا اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل کو وہ صلاحیت نہیں دی، وہ کیپیسٹی یا کیپیبلٹی نہیں دی جس کو ہم لاجک کے ذریعے انڈرسٹینڈ کر سکیں، کنسیپچولائز کر سکیں یا کمپریہینڈ کر سکیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے کوسچنز ایسے ہیں جو کہ ہماری عقل جو ہے جس کو پرسیو نہیں کر سکتی، جس کے جواب ہم لوگ بعض اوقات we are baffled, we cannot answer those questions when it comes to the غیبی امور, the unseen world. اللہ کی ذات کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم اپنی عقل سے اس کو پرسیو نہیں کر سکتے، کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. اس کی ذات اتنی پرفیکٹ ہے، ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. اسی طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جن کا تعلق انسان کی جو ہے نا، جس کا تعلق انسان کے بلیف سے ہے، جس کا تعلق ایک لاجیکل کنسیپچولائزیشن سے نہیں ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہے، کمپریہنشن سے نہیں ہے. تو پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ان عقائد اور نظریات کو لاجک کے قوانین یا لاز کے اندر پرکھتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں یا اس کے بارے میں آرگیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کئی دفعہ آپ کو لاجک اس جگہ پہ لے آتی ہے کہ بہت سے عقائد اور نظریات کے بارے میں آپ خود منحرف اور ڈیویٹ ہو جاتے ہیں. مجبوراً آپ کو لاجک کی بیسس پہ ایسے پوائنٹس یا ایسے جوابات دینے پڑتے ہیں جو کہ بذات خود حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے. تو پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ خود بجائے ایک چیز کو صرف لاجیکل بنانے کے لیے، ریزنیبل بنانے کے لیے، آپ ایسے کلیمز کر بیٹھتے ہیں، ایسے بلیف سسٹم پریزنٹ کر بیٹھتے ہیں جو کہ قرآن اور سنت کے تھاٹ کے پروسیس کے مخالف ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اس کی پریکٹیکل مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آتھینٹک حدیث ہے، اور ایسی حدیث ہے کہ تواتر کے ساتھ آپ سمجھ لیں، تواتر بالمعنی، یعنی مانوی طور پہ یہ آپ سمجھ لیں اتنی زیادہ ملٹیپل چینز کے ساتھ یہ چیز پروون ہے کہ اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا ایک پہر رہ جاتا ہے، ایک حصہ رہ جاتا ہے، ایک کوارٹر رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، نزول ہوتا ہے اللہ کا.
اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے پکار ہوتی ہے. ایک بندہ جو ہے، ایک مؤذن جو ہے، اذان دینے والا یا ایک اعلان کرنے والا، اذان کا مطلب بھی اعلان ہوتا ہے. ایک مؤذن یعنی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ حل من مستشفعین، ہے کوئی شفاعت کا طلبگار، حل من مستغفرین، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، میں اس کو آج معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتے ہیں. اور اس وقت جو بندے تہجد کے لیے، اور یہی تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم جب لوگ اٹھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اب یہ چیز پروون ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. اب اگر آپ اس کو لاجیکلی پروو کرنا چاہیں، عقل کے تھرو پروو کرنا چاہیں، تو بہت سے کوسچنز آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلا کوسچن تو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ ارتھ کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو سائنٹیفکلی یہ چیز امپاسبل نظر آتی ہے کہ ایک طرف اگر رات ہوتی ہے، ایک جگہ پہ، ایک علاقے میں اگر رات ہوتی ہے، کسی اور جگہ پہ دن ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ رات کے اس پہر آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں تو کیا ایک ہی وقت میں جہاں پہ دن ہے وہاں پہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہاں پہ اللہ تعالیٰ، یعنی لاجکلی رات ایک ہی وقت میں کئی علاقوں میں دن ہوتا ہے اور اسی وقت دوسرے علاقے میں رات ہوتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ چکے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ آسمان دنیا پر ہی رہتے ہیں؟ کیونکہ جب یہاں پہ رات ہوتی ہے تو اگلے دن دن ہوتا ہے، اور جب وہاں پہ دن ہوتا ہے تو کسی اور جگہ رات ہوتی ہے. تو یہ چیز لاجیکلی کنسیپچولائز کرنا ذرا مشکل ہے، پرسیو کرنا مشکل ہے، نزول کا معنی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اب لاجک کیا کہے گی کہ اس چیز کا انکار کر دو، یا اس کی ایسی تعویل کرو، ایسی انٹرپریٹیشن کرو کہ وہ چیز ریزنیبل محسوس ہو، لاجیکل محسوس ہو. اور ہمارے ہاں بہت سے سکولز آف تھاٹ نے، اشاعرہ نے، معتزلہ نے، بہت سے لوگوں نے یہی کام کیا کہ لاجکلی جو ہے وہ اس چیز کو جب پروو نہ کر سکے تو کئی لوگوں نے تو انکار کر دیا، کئی لوگوں نے تعویل کر دی. اور اس سے کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا دروازہ کھل گیا تعویل کا. اور اللہ کی صفات جو ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں، یہ بہت سے غیبی امور ہیں، ان کے بارے میں عجیب اور غریب نظریات جو ہیں وہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر پروموٹ کیے گئے. تو جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کو جب سامنے رکھا علماء نے تو انہوں نے اس چیز کو کلیریفائی کیا کہ بیسکلی علم الکلام کا جو فنڈامنٹل اپروچ ہے، جو پرائمرلی جو اس کی اپروچ ہے وہی غلط ہے اور اس کی پرابلم زیادہ ہے. اٹس مور آف اے پرابلم دین اے سولوشن. تو بہرحال اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے بہت سے ائمہ نے اور بہت سے کلاسیکل اسکالرز نے، اور آپ سمجھ لیں جیسا کہ بہت بڑے کئی ائمہ کا یہ بھی رائے ہے کہ اس پر اجماع ہے، تمام محدثین اور اہل سنت والجماعت کے ائمہ نے باقاعدہ مجمع علیہ یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس چیز سے روکا ہے. اور اس علم الکلام کے اندر، لاجک کے اندر، اپنے آپ کو لاجک کو یوز کر کے عقائد اور نظریات کو ثابت کرنا، اس کو انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اور اس پر کئی علماء نے کتابیں بھی لکھی. اب اس کی ریزنز کیا ہیں؟ ایک تو ریزن میں نے آپ کے سامنے بتا دی، اس کو میں مزید کچھ پوائنٹس کے اندر الیبوریٹ کرتا ہوں ان ایشوز کو. کئی ریزنز علماء نے بیان کی کہ علم الکلام کے بارے میں انہوں نے مذمت کیوں کی ہے اور یہ کیوں ایک نیگیٹو چیز ہے، اور وائی ڈو وی نیڈ ٹو ریفرین آور سیلوز فرام دس. پہلی چیز جو بہت سمپل سی، بڑی آسان فہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے. وقت کا ضیاع کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آبویسلی غیبی امور جو ہیں، جو ان سین ورلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، آپ کبھی بھی اس کو عقل سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے. یو نیڈ قرآن اینڈ حدیث فار دیٹ. آپ کو کوئی انفارمیشن رپورٹ چاہیے اس کے بارے میں. جب تک اللہ آپ کو غیب کے بارے میں نہیں بتائیں گے، آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ خود وہاں جا کے دیکھ لیں یا آپ کی اپروچ یا ایکسیس نہ ہو جائے، تب تک آپ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ یو آر ڈیپینڈنٹ اپان دا رپورٹ، یو آر ڈیپینڈنٹ اپان وٹ ایور قرآن اینڈ دا سنہ دے ٹیل یو. جو بھی قرآن اور سنت آپ کو بتاتا ہے آپ اس کے محتاج ہیں. آپ اپنی عقل سے خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ فرشتوں کی بات کرتی ہیں. اب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ فرشتے کیسے لگتے ہیں. آپ جتنی مرضی عقلیں اکٹھی کر دیں، فرشتے کیسے نظر آتے ہیں، یا فرشتوں کی حیت کیا، ان کی نیچر کیا، ان کی ریالٹی کیا ہے، آپ جتنی مرضی دنیا کی عقول جو ہیں، سمجھدار لوگ اور فلاسفرز، ان کو اکٹھا کر لیں، آپ کبھی بھی یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ وہ فرشتے کیسے
نظر آتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، یا انلیس کہ آپ کو ان تک ایکسیس ہو، آپ ان کو دیکھ سکیں، آپ ان کے بارے میں جان سکیں، ان سے انٹریکٹ کر سکیں۔ جب آپ کر ہی نہیں سکتے، وہ انسین دنیا ہے، وہ ایسی دنیا ہے جہاں تک آپ کی ایکسیس ہی نہیں ہے، تو آپ محتاج ہیں کہ جو بھی قرآن اور سنت ہمیں بتائے گا ہم اتنا ہی مانیں گے۔ وہی سمجھ کا ایک سورس ہے، اللہ نے جتنا بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتا دیا تو کیا ہوگا، وہی ہم اس پر ہی ہم ریلائی کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اپنی طرف سے کوئی حتمی بات اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا، ہم جتنی مرضی اس میں ٹامک ٹوئیاں مار لیں، جتنے مرضی اپنے عقلیں لڑا لیں، ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ سمپل سی بات ہے، بڑی لاجیکل اور ریزنیبل سی بات۔ تو وقت کا ضیاع، اور خاص طور پہ عام طور پہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لا یعنی بحث جو ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، ایسی آرگیومنٹیشن کے اندر پڑ جاتے ہیں، ایسی چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ایک گزر ہوا کچھ اسٹوڈنٹس آف نالج کے پاس سے، تو نیا نیا شوق چڑھا ہوا تھا، تو ڈسکشن کیا چل رہی تھی؟ ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ چلو یار عقل کیا چیز ہے، ذرا عقل پہ ڈسکشن کرتے ہیں، عقل کی تعریف کیا ہے، عقل کو ڈیفائن کرتے ہیں، انٹلیکٹ کی حقیقت کیا، اس کی نیچر کیا ہے، اس کی شرعی اور لغوی اور دوسری جو ہے عرفی تعریف کیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ لا یعنی بحث ہے، ہر بندے کو پتہ ہے عقل کیا ہے۔ آپ کسی عام بندے سے بھی اگر آپ پوچھ لیں کہ یار عقل کا پتہ، اگر آپ عقل کا ورڈ یوز کرتے ہیں اس کو سمجھ آ جاتی عقل کیا ہے، واضح چیزیں ہیں، لیکن جب آپ اس کو ڈیفائن کرنے چاہیں گے، اس کی حقیقت کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے، آپ کے پاس کوئی سورس ہے ہی نہیں اس کو جاننے کا، کیونکہ عقل از پارٹ آف دا ورلڈ دیٹ یو کین ناٹ اپروچ۔ آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے، آپ اس کو جان نہیں سکتے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کے سینسز وہاں تک نہیں جا سکتے۔ تو کیا ہوگا؟ بحث کریں گے، کوئی یہ کہے گا، کوئی وہ کہے گا، آپ کا وقت ضائع ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلے گا، اور الٹیمیٹلی آپ ایک ایسے نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ عقل کو کبھی جس طرح کہتے ہیں، وہ ہمارے ہاں جو فلاسفرز کے مختلف اس کے بارے میں نظریات تھے، آپ وہ نظریات ان کو کہنا وہ نظریات اپنائیں گے تو قرآن اور سنت کے مخالف کئی باتیں آپ اپنا لیں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ بجائے فائدہ ہونے کا الٹا نقصان ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ مثال کے طور پہ ایک اور مثال لے لیں، جیسا کہ روح کا مسئلہ ہے، اور ہمارا دین جو ہے، اسی لیے ہمارے دین نے اس چیز کو اس طرح کی ڈسکشن سے ویسے ہی منع کیا، اور اس طرح کی آرگیومنٹیشن سے اور اس طرح کے بحث و مباحثے سے اسی لیے منع کیا ہے کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نے یہی اپروچ مسلمانوں کو سکھائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے تربیت بھی ایسی کی، اور اللہ کی بھی اپروچ یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپروچ ہے۔ قرآن مجید کی مثال لے لیجئے، مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، روح کیا چیز ہے، حقیقت اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جواب دیجئے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح جو ہے وہ میرے رب کا حکم ہے، امر ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور مجھے اس کے بارے میں بہت کم نالج یا انفارمیشن دی گئی ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ روح کوئی چیز ہے، اور اللہ کو اس کے بارے میں صحیح علم ہے، میرے پاس اس کا نالج نہیں ہے۔ اب اس پہ ڈسکشن کرنا یا اس پر بحث کرنا، اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذہین اور فطین کوئی شخص نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی لینگویج کا ایکسپرٹ نہیں تھا۔ بحث و مباحثہ کرنا ہوتا، ڈسکشن کرنی ہوتی، کنونسنگ پاور اگر کسی کے پاس اللہ نے کسی کو دی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، آپ اس کے اوپر بہت زبردست تقریر کر لیتے، بڑے زبردست لاجیکل اور ریزنیبل آرگیومنٹس پریزنٹ کر سکتے، بڑی اچھی تھیوریز یا فلاسفیز پریزنٹ کر سکتے، آپ نے نہیں کیا۔ آپ کو اپروچ کیا سکھائی گئی؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ غیب کی معاملے ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں، اس کے بارے میں قرآن اور سنت میں جتنا قرآن نے، اللہ نے جو وحی کے ذریعے مجھے بتا دیا ہے، بس وہی مجھے پتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اور اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی کیا، اور اس کے مخالف اپروچز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا، اور آپ نے صحابہ کو کئی دفعہ اس پر ریپریمنڈ بھی کیا تربیت کے لیے، تاکہ ان کی بھی تربیت ایسی ہو جائے، کیونکہ اس کا نتیجہ نہیں، اس کا ہماری پریکٹیکل زندگی سے اس طرح کے مسائل کا تعلق نہیں ہے، اس سے ہمارے پریکٹیکل مسائل حل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، متی الساعہ یا رسول اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کب آئے گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے آپ بھی پریڈکٹ کر سکتے تھے، اندازہ لگا سکتے تھے، جس طرح بعض اوقات ہم سے پوچھا جائے ہم کہتے ہیں یار ابھی ٹائم ہے، دیکھو یہ بھی ایونٹس ہونے والے ہیں، لمبی کہانیاں سنا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس طرح کی باتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما اعددت لها، یہ مجھے بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ پریکٹیکل جو چیز ہے نا، جس کا تعلق آپ کی زندگی، اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے قیامت کب آئے گی، کیا ہوگا، کیا، اس کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ اس کے لیے تم نے تیاری کی ہے کہ نہیں۔ کم ٹو دا رائٹ تھنگ، اور اس پہ بات کرو۔ تو اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کی باتوں سے جو ہے عام طور پہ لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے، لا یعنی بحثیں ہیں، دے آر ان پروڈکٹیو، ویسٹ آف ٹائم، اس طرح کی ڈسکشنز پہ اور اس طرح کی باتوں پر کہ جی نفس کیا ہے، روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، کس چیز سے بنی ہے، اس کا یہ اثر کیا ہے۔ ہمیں ہمارا دین نے جب وہ چیزیں بتائی ہی نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اس کا سورس ہے ادر، تو ہم کیسے اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کر سکتے ہیں؟ تو الٹیمیٹلی ہوتا کہ کئی کتابیں فلسفہ، آپ فلسفے کی کتابیں دیکھ لیں، فلسفے کے اندر، فلسفی کے اندر اسی طریقے سے اسی طرح کی بہت سی مباحث، یعنی کیونکہ وہاں پہ تو قرآن و سنت پہ رلائی تو کیا نہیں جاتا، وہاں پہ آپ نے عقل سے فلاسفرز کی مختلف تھیوریز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ اس نے یہ ازیوم کیا، اس کی ازمپشنز ہوتی ہیں، ان کے اپنے مفروضات ہوتے ہیں، ان کے اپنے جسے کہتے ہیں نا ازمپشنز، اور مختلف جو ہے اپنی پریڈکشنز ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر آپ ریلائی اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی سورس آف نالج نہیں ہے اس کو آتھینٹیکیٹ کرنے کا۔ تو یہ بہت بڑا ایشو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے بڑی بات یہ ہے، بہت اہم پوائنٹ کرنے والا کہ ہمارا دین بہت آسان ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں مزید دین کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ جب آپ اس طرح کی ڈیٹیلنگ میں جاتے ہیں، جب آپ اس طرح کی ڈسکشنز کرتے ہیں، جب آپ اس کو اتنا ٹیکنیکل بنا دیتے ہیں دین کو، اور دین کے عقائد اور نظریات پر لاجیکل بحثیں کر کر کے، فلسفیانہ آپ جو ہے نا تھیوریز پھینک کے آپ دین کو اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ ایک عام بندہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ شاید میں دین کو عمل ہی نہیں کر سکتا، اس کو میں یعنی امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتا، وہ میں اس کو کمپریہینڈ یا کنسپچولائز ہی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہمارا معاملہ نہیں، ہمارا دین بہت آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی اچھا اسٹوڈنٹ یا انٹلیکچوئل نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا آپ نے تعلیم دی۔ سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بڑی معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا ایک دفعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ترکتکم البیضاء، اور ایک اور حدیث میں المحجۃ البیضاء کے الفاظ ہے، میں تمہارے لیے یا تم کو یا تمہارے پاس ایک سفید رستہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں ایک سفید اور واضح رستے کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جسے مراد قرآن اور حدیث ہے، سفید رستہ ہے، کلیئر ہے، لیلھا کنہاریھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا واضح رستہ ہے، اتنا آسان اور کلیئر رستہ ہے کہ اس کا رات اس کی دن کی طرح روشن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو اس رستے سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ مر جانے والا، ہلاک ہو جانے والا، صرف ہلاک ہونے والا ہی اس رستے سے ہٹے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے دین اسلام بہت آسان ہے۔ ہمارے صحابہ کی اپروچ بڑی سمپل سی تھی، جو چیز غیبیات سے ہے، جس کا تعلق غیب سے ہے، جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، جس کا تعلق اللہ کی صفات سے ہے، جس کا تعلق غیبی امور کے ساتھ ہے، جتنا ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے، جتنی ہماری سنت ہمیں بتاتی ہے، وہاں تک مان لیجئے، اس پر ایمان لے آئیے، اس پر بحث و مباحثہ کرنا، اس کی جو ہے حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا۔ پہلی بات ہے ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس سورسز ہی نہیں ہے، اور اگر ہم پہنچ بھی جائیں، کوئی نتیجہ نکال بھی لیں، تو ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس کی بیسس پہ ہم کہہ سکیں جو ہمارا بلیف سسٹم ہے وہ درست ہے۔ ہمارے پاس کوئی کرائیٹیرین نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے بارے میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں فرمائی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ اس سے وقت کا ضیاع ہوتا، دین مشکل ہو جاتا ہے، دین کو آپ بہت کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں، آسان فہم چیز کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں، صرف اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کی وجہ سے۔
دوسری چیز، ہمارے دین نے شبہات کے بارے میں بحث کرنے سے یا ڈسکشنز کرنے سے یا اس کی تعویل یا حقیقت جاننے کی کوشش کرنے یا اس کے لیے اسٹرگل کرنے سے شبہات کے بارے میں اس سے منع فرمایا۔ دیکھیے علم الکلام کا موضوع کیا، سبجیکٹ کیا، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی، اس کا سبجیکٹ بیسیکلی عقائد اور ایمانیات ہے، بلیفز ہے اور ہمارا کریڈ ہے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات۔ جیسا کہ امام جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا کہ علم یبحث فیہ عن ذات اللہ تعالیٰ و صفاتہ، یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں پرائمیرلی آپ کیا کرتے ہیں، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی۔ اچھا، اب اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، پہلی بات ہے آپ کے پاس وہ عقل نہیں ہے، آپ کو اللہ نے وہ صلاحیت نہیں دی کہ آپ اللہ جیسی پرفیکٹ ذات جو ہے اس کو اچھی طریقے سے یا فلی کمپریہنڈ کر سکیں، آپ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات جو ہے، ان کے بارے میں جو بھی چیزیں ہمیں بتائی گئیں، ان کو شرعی اصطلاح میں شبہات کہتے ہیں یا متشابہات کہتے ہیں۔ شبہات بھی نہ کریں، متشابہات کا لفظ استعمال کر لیں۔ شبہات تو یہ ہے نا کہ ڈاؤٹس اس کے بارے میں ہو جاتے ہیں، متشابہ یعنی متشابہات ہیں، اس میں اس کے بارے میں آپ متشابہ ہو جاتے ہیں، ایکویویکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، یعنی آپ اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ اور اسی چیز کو آئیے ایک قرآن مجید کی آیت سے ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ، اور ہمارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مفسرین رضوان رحمہم اللہ ہے، انہوں نے اس آیت کو بڑے خوبصورت انداز سے وضاحت کی ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اللہ کی وہ ذات باری تعالیٰ جس نے تم پر نازل کیا کتاب کو، قرآن مجید کو، مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ، اس میں سے بعض آیات ایسی ہیں جو محکم ہے، جو بہت کلیئر ہیں، جن میں وضاحت موجود ہے، بہت فرم ہے۔ ہن ام الکتابی، وہ کتاب کی فاؤنڈیشن ہے۔ قرآن مجید یا دین اسلام کی تعلیمات وہ چیزوں پہ مشتمل ہیں جو کہ بہت واضح اور کلیئر ہے، فاؤنڈیشن وہ ہے اسلام اور دین کی اور قرآن مجید کی۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات کا مطلب کیا ہے کہ متشابہ ہیں، اس کے بارے میں آپ بعض اوقات تشابہ میں پڑ جاتے ہیں، ایکویویکل ہیں، یعنی نمبر آف اس کی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، نمبر آف میننگز آپ اس کے بیان کر سکتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، زیغ ہے، جو ڈیوینٹس ہیں، جو اسٹریٹ فارورڈ نہیں چلتے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ کس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ کیوں؟ پرپس کیا ہے؟ آبجیکٹو کیا ہے؟ فتنہ، آزمائش، آرگیومنٹیشن، ڈسپیوٹیشن، لڑائی جھگڑے، بحث و مباحثہ۔ وابتغاء تأویلہ، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو جان لے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کی تعویل اور حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ کیونکہ غیبی امور ہیں۔ اور آگے میں مفسرین کا بیان کرتا ہوں، جیسے کہ بڑے بڑے مفسرین، امام طبری رحمہ اللہ اور بڑے ان لوگوں نے بیان کیا کہ مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ متشابہ سے مراد وہ معاملات ہیں، اس کی مختلف انٹرپریٹیشن ظاہر علماء نے کی ہیں، وہ ساری انٹرپریٹیشنز درست ہیں۔ ایک متشابہ سے مراد اور محکم آیات سے مراد، انہوں نے کہا متشابہ آیات سے مراد وہ آیات ہیں جس پہ اللہ کی ذات اور صفات اور غیبی امور کے بارے میں ڈسکشنز ہوں، باتیں ہوں۔ اب ظاہر ہے اس کی کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں کئی رائے آراء نکل آ سکتی ہیں، کئی مواقف آپ پیش کر سکتے ہیں، اوپینینز ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ جس کے دل میں ٹیڑھ پن ہے، جو صحیح رستے پہ نہیں چل رہا، وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کے پیچھے بھاگے گا، وہ قرآن مجید وہ ہمیشہ اس طرح کی چیزوں میں ڈسکشن کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے عام طور پہ ہم میں کئی ایسے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس آف نالج میں شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے عام طور پہ اس طرح کی بحثوں کے اندر زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے، بجائے عمل والے معاملات کے، جن چیزوں کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، یا جس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں سے آپ کو عقلی بحثیں یا لاجک یا ریزنیبل بحثیں ہوتی ہیں،
آپ جب ان میں پڑھتے ہیں، بحث و مباحثہ کے اندر پڑھتے ہیں، تو آپ کو زیادہ اس میں مزہ آتا ہے، اور اسٹوڈنٹس آف نالج جو ہے خاص طور پہ اس طرح کی چیزوں میں زیادہ انوالو رہتے ہیں، عمل پہ نہیں آتے. وہاں پہ کیوں؟ وہاں پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ آپ کو صحیح رستے پہ چلنا پڑتا ہے. تو وہ عام طور پہ اس طرح کی بحثوں کے اندر بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں، جس میں تشابہ ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے. والراسخون فی العلم، اللہ فرماتے ہیں والراسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، جو پکے ٹھکے علماء ہیں، ہمارے کبار ائمہ ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ ان متشابہ آیات کے بارے میں کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لے کے آئے. کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے. یہ بھی حقیقت ہے، لیکن اس کی حقیقت تک ہم پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے ہمیں وضاحت نہیں کی. کیوں وضاحت نہیں کی؟ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وضاحت کی ہمیں ضرورت نہیں تھی. ہمیں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہمارا ایمان اور نظریہ اس بات پر ہے، اور آگے ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے، کہ جو ہماری سکسیس کے لیے چیزیں نیسیسری تھیں وہ قرآن اور سنت نے واضح طور پہ بیان کر دی. اس سے زیادہ جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے واضح نہیں کیا، اس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ان کی ہمیں حقیقت میں ضرورت ہے. ہم آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید ڈسکشن کرتے ہیں. تو غیبی امور یا اللہ کی ذات کے بارے میں ایک مومن کی اپروچ کیا ہونی چاہیے کہ وہ ایمان لے کے آئے، اس کا تعلق ایمان پر ہو. مجھے نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں مجھے ریزنیبل نہیں لگتی. ریزنیبل کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر ریزنیبل نہیں لگتی، یا میں لاجیکلی ان کا کوئی اس کے بارے میں کوئی ایسی بات یا رائے نہیں دے سکتا جس کے ذریعے وہ چیز ریزنیبل یا لاجیکل لگنا شروع ہو جائے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے. ایک اچھی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، عملی پریکٹیکل. ایک دائی ہیں، بڑے معروف دائی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑی بات اچھی انہوں نے کی. انہوں نے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کے خیال میں آپ کا دین 100% لاجیکل ہے؟ کیا آپ اس کو لاجیکلی ریزنیبلی پروو کر سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں 80% اپنے دین کو لاجیکلی پروو یا ثابت کر سکتا ہوں. وہ بالکل بعینی ہی لاجک اور ریزن کے مطابق ہے، جس کو ایک عام، آسان اور عام فہم آدمی بھی پروو کر سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے. لیکن دین میں کئی ایسی چیزیں ہیں، یعنی 20% ایسا ہے جس کو میں شاید عقلی طور پہ آپ کو ثابت نہ کر سکوں. یہ جو چیز لاجک کے جو ہے ایویڈنسز یا قوانین یا لاز کے مطابق شاید میں پروو نہ کر سکوں. لیکن جب 80% آتھینٹک ہے، 80% ریزنیبل ہے، 80% حکمت سے بھرا ہوا ہے، 80% پرفیکٹ ہے، تو میں 20% کے بارے میں اسی چیز کو قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بھی ایسا ہی ہوگا، ایون دو ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ ضرور اس کے مطابق ہی ہوگا جب مجھے 80% پہ شرح صدر ہے. تو اللہ نے اگر 80 یا 90 یا 95%، 95% آیات ایسی رکھی ہیں، احکامات ایسے رکھے ہیں جو بالکل واضح ہیں، جو لاجیکل ہے، جو بڑی حکمت پر مبنی ہے، جس کو آپ کا ہر انٹرنیشنل لیول پہ پلیٹ فارم پر ایک نان مسلم کے سامنے بڑے اچھے انداز سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، پروو کر سکتے ہیں، باحکمت ثابت کر سکتے ہیں، وزڈم اس کے اندر شو کر سکتے ہیں. تو اگر 5% کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی لاجیکل انڈرسٹینڈنگ بعض اوقات یا پروو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا تعلق آپ کے ایمان کے ساتھ ہے، غیب کے ساتھ ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اگر وہ بھی چیزیں بالکل لاجیکل ہو جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے، پھر تو وہ کیا اسے کہتے ہیں، آپ کے لیے پھر ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ فرمایا، اور کئی احادیث، ایک آیت میں تو اسپیسیفکلی یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایسی آیات لے آئیں، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، یعنی ایسے ایویڈنسز لے آئیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہر بندہ 100% جو ہے سبمٹ کر جائے اور کہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ چاہتے تو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بھی چیزیں رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے کچھ ایلیمنٹ آف غیب بھی رکھا ہے اور کچھ ایلیمنٹ ایمان کے لیے بھی رکھا ہے، تاکہ میں دیکھوں کہ میرے بندے کا جو عقل ہے، اگر اس کو وہ چیز نہیں بھی سمجھ آ رہی تو اس کی اپروچ کیا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا بیہیویئر کیا. بیسکلی یہ وہ چیز ہے، لیکن وہ زیادہ نہیں، وہ دین کی چھوٹی سی ہے. اسی لیے جیسے قرآن مجید نے کہا نا، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، قرآن مجید کی فاؤنڈیشن اور دین کی فاؤنڈیشن ان چیزوں پر مبنی ہے جو بہت کلیئر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے.
وبینہما امور مشتبہات، درمیان میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو مشتبہات ہیں، جو گرے ایریاز ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، حقیقت کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. لیکن آپ نے فرمایا فمن اتقى الشبہات ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو بندہ شبہات میں پڑ گیا، جو بندہ ان کے پیچھے بھاگا کہ جی دین کا اس کو 95% واضح وہ تو نظر نہیں آتا، لیکن وہ اس طرح کی جو ڈیفیکلٹ یا جو جن کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے ایک عام بندے کے لیے، وہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے، تو آپ نے فرمایا جو اس میں واقع ہو گیا وہ حرام میں واقع ہو گیا. اور آپ نے فرمایا جس بندے نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے عرض کو، اپنی جو ہے اس نے اپنی جو ہے آنر کو اور اپنے جو ہے دین کو بچا لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایٹیٹیوڈ کی بہت مخالفت کی. آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہوا یہ کہ کچھ صحابہ جو تھے وہ آپس میں قدر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، آرگومنٹیشن کر رہے تھے، ڈسپیوٹیشن کر رہے تھے مختلف تقدیر. اب تقدیر کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اور بڑے بڑے ائمہ نے کہا ہے کہ کوئی بندہ اس بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے تقدیر کی صحیح معنی میں سمجھ آ گئی ہے تقدیر کے مسئلے پہ. اسی لیے اس کو ایمان بالقدر کا ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ہم یہ مان لیں ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہوا. یعنی ایٹ دا سیم ٹائم ایک دفعہ آپ بظاہر کانٹرڈکٹری بلیفس جو ہیں وہ آپ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ ظلم نہیں کر رہا، اس میں میری انوالومنٹ بھی ہے. اب بہرحال یہ ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، کس طریقے سے اہل سنت والجماعت کا موقف ہے جبریہ اور قدریہ کے درمیان، وہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے. لیکن جسٹ ٹو کلیریفائی کہ اس کو ڈٹرمن کرنا صحیح اسلامک پوزیشن کو بڑا مشکل کام ہے. بڑے بڑے ائمہ نے کہہ دیا کہ اس کے بارے میں حتمی بات کہہ دینا یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایسا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک حد سے زیادہ ہمارے لیے کلیریفائی نہیں کیا. اچھا ہوا کیا کہ اب ہے معاملہ تو بڑے لوگ تقدیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہر بندے کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے ایک دفعہ ڈسکشن شروع کر دی اس کے اوپر. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں باہر آیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے صحابہ کے پاس، تو جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ آپس میں تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ انار کی طرح ریڈ ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور آپ نے کہا بہذا امرتم، کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا؟ او لہذا خلقتم، کیا تمہیں اس کے لیے پیدا کیا گیا؟ تضربون القرآن بعضہ ببعض، تم قرآن مجید کی ایک آیت کو دوسری آیت کے مخالف کھڑا کرتے ہو، کانٹرڈکشن ثابت کرتے ہو. ادھر سے ایک بندہ ایک آیت دے رہا ہے، دوسری بندہ دوسری آیت کہہ رہا ہے، اچھا یہ آیت کا مفہوم ہے تو یہ بتاؤ پھر کیا ہے، یہ بھی تو قرآن مجید کی آیت ہے. اچھا وہ کہتا ہے نہیں یہ حدیث ہے، وہ کہتا ہے اچھا یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی آیت ہے. تو قرآن مجید کی آیات کو آپس میں تم کانٹرڈکٹ کروا رہے ہو مختلف نظریات کے تھرو. حقیقت میں تو کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتی نا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. قرآن مجید کی شان ہی ہے، دین اسلام کی شان ہی ہے، اس کی کوئی بھی چیز آپس میں کانٹرڈکٹ نہیں کرتی. یہی اس کی حقانیت اور وحدانیت کی دلیل ہے، ایویڈنس ہے، سچائی کی دلیل ہے. لیکن بظاہر آپ کو لگ رہا ہے آپ کی عقل اس کو کمپریہنڈ نہیں کر رہی، کنسیپچولائز نہیں کر پا رہی، تو آپ کیا کر رہے ہیں، ایک آیت یہاں سے لے رہے ہیں، دوسری آیت وہاں سے لے رہے ہیں، آپ کانٹرڈکشن ثابت کر رہے ہیں، پروف کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا؟ آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہذا ہلکت الامم قبلکم، تم سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کی ایک بہت بڑی ریزن یہ چیز تھی. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں سب سے زیادہ میں بہت خوش ہوں، شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں اس مجلس کے اندر شریک نہیں تھا، میں صحابہ کے ساتھ شریک نہیں تھا اس کام میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس چیز کو اتنا ناپسند کیا. تو امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی شرح، چونکہ آپ کو میں بار بار ان کا ریفرنس اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ظاہر انہوں نے اس کی بہت زبردست شرح کی اس کتاب کی. وہ کہتے ہیں اصل میں متکلمین نے یہی کام شروع کیا. انہوں نے کہا کہ وہ یہی کرتے تھے، وہ یہی ڈسکشن، وہ کہتے تھے لو کان کذا لکان کذا. وہ ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی تھی اچھا اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ وٹ اف، یعنی یہ کر کر کے وہ ایسی باتیں اور ایسی تعویلات اور ایسی انٹرپریٹیشنز کرتے تھے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، یا تو آپ انٹرپریٹیشن کریں گے یا انکار کریں گے، سمجھ نہیں آئے گی، ایک چیز لاجیکل نہیں لگے گی، یا تو آپ اس کی ایسی غلط انٹرپریٹیشن کریں گے کہ وہ لاجیکل لگنا شروع ہو جائے زبردستی کھینچ تان کے، یا آپ اس کا انکار کریں گے. تو انہوں نے کہا الٹیمیٹلی کیا ہوا، اس کا نقصان کیا ہوا کہ بحث و مباحثے میں پڑھ کے بہت سی چیزوں سے وہ خود منحرف ہو گئے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹائم
کم ہے، میں جلدی جلدی اس کے بارے میں کر لیتا ہوں. نوٹس تیار، آپ نوٹس میں ضرور اس کو ڈسکس پڑھ لیجیے گا. بہت ڈیٹیل اور اہم ٹاپک ہے یہ. میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو اچھی طرح سمرائز کروں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عقل کا استعمال اسلام میں جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم ابھی تک یہی بات کر رہے ہیں کہ لاجک کو، انریزنیبل ہونے کو بچاؤ اپنے آپ کو، یعنی اس طرح کی کیا غیبی امور کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آبویسلی ویسے تو احکام اللہ کے احکامات ہیں جو اللہ نے حکم دیا، اس کے اندر آپ کو عقل کو استعمال کرنا ہوتا ہے، آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، فہم، وہ تو آبویسلی ثابت ہے. غیبی امور کے اندر کیا ان سین معاملات کے اندر عقل کا استعمال جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تک تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں جائز. تو کیا ہم کسی جگہ بھی عقل کو استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کمپریہنڈ یا انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے؟ ایک اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوا اور وہ اس ایکسٹریم پہ چلا گیا، اس نے کہا کہ نہیں کر سکتے، اور ان کو ہم مفوضہ کہتے ہیں، تفویض کہتے ہیں. انہوں نے تفویض کی ایک بدعت جو ہے وہ گھڑ لی. انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. ہمیں نہیں پتا کہ غفور اور رحیم کیا، ہمیں پتا بس اللہ غفور اور رحیم ہے. غفور اور رحیم کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم مانتے ہی نہیں معنی کو. کیوں؟ کمپریہنڈ نہیں کر سکتے. اللہ کی صفات کے جو معانی ہیں ان کے بارے میں تفویض کرنا شروع کیا. تفویض کا مطلب ہے کہ اس کو، یعنی آپ نے ایک قسم کا نیگیشن کی ایک صورت ہے کہ آپ نے کہہ دیا، حوالے کر دیا اللہ کے حوالے. تفویض کہتے ہیں کسی کے حوالے کر دینا، کہ اس کا معنی اللہ کے حوالے، اللہ کو ہی پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس نے کہا ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ عقل تو اتنی بھی استعمال نہیں کرنی کہ ہم آیت کے مفہوم کو ہی سمجھ لیں. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کرنا. اللہ کی ذات کے بارے میں یا صفات کے بارے میں کوئی بھی بات آتی ہے تو اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں، یہ بڑا ایک پرفیکٹ بیلنس، یہ بڑی باریک لائن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ خاص طور پہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت اہم، بہت بڑا کام کیا ہے، اور امت کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خدمت کی ہے اس پر بحث کر کے، اس طرح کے ٹاپک پہ کہاں بیلنس کریٹ کرنا ہے آپ نے. تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید جو ہے، ایک اس کو سمجھنے پہلے، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک پوائنٹ ذرا اہم سمجھے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ عقل کو استعمال کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ عقل کو نہ استعمال کرنے کو کرٹیسائز کیا گیا قرآن اور سنت میں. مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے بڑی معروف، اور اس طریقے سے احادیث میں بھی ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. قیامت کے دن جہنمی کیا کہیں گے؟ کاش اگر ہم سنتے اور عقل استعمال کرتے تو ہم آج جہنمی نہ ہوتے. یعنی اگر ہم نے چونکہ عقل استعمال نہیں کی اور ہم نے سمعنا و اطعنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، قرآن مجید کی بات کو نہیں مانا، اس لیے آج جہنمی ہے. تو اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ عقل کا نہ استعمال کرنا وہ جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. عقل کو استعمال ضرور کرنا ہے کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے، اٹس اے فیکلٹی دیٹ یو ہیو ٹو یوز. لیکن پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ عقل کو اس طرح استعمال کرنا جس طرح آپ چاہتے ہیں، یا عقل کو قرآن اور سنت کے اوپر حاکم بنا کے استعمال کرنا، یہ غلط ہے. قرآن اور سنت کی روشنی میں، یا ہمارے اسلاف ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی اپروچ کو یوز کرتے ہوئے عقل کا استعمال کرنا اس انداز میں کہ قرآن اور سنت ہمیشہ آپ کے عقل کے اوپر ہوں، آپ کی عقل اس کے انڈر ہو، تو تب یہ درست ہے. اس چیز کی اجازت ہے، اسی کا حکم ہے. لیکن اس کو اس کے اوپر کر دینا یہ غلط ہے، اور اسی کو کرٹیسائز کیا گیا بہت زیادہ. تو پہلی بات جو اہم ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ میں بات کروں گا پہلے بعد میں، یہ سمجھ لیجئے کہ جو صحیح عقل ہے اور صحیح قرآن اور سنت کا جو فہم ہے، اس کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن ہو نہیں سکتی. بظاہر ہوتی ہے، جو نظر آتا ہے وہ بظاہر ہوتی ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اس پر بہت بڑا، یعنی ان کی کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل، بہت بڑی معروف کتاب ہے، کئی جلدوں پر موجود ہے، اور بہت ڈیٹیل میں انہوں نے ڈسکشن کی. جب عقل اور نقل کے درمیان اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، بہت ڈیٹیل آرگیومنٹس اس پہ ڈسکشن. انہوں نے بہت کام کیا کہ مسلمان اور ایک مومن کی اپروچ کیا ہے، اور عقل کو محکوم بنانا، حاکم نہیں بنانا، بلکہ قرآن اور سنت کو حاکم بنانا، اس کو اوپر رکھنا، اور اس کو اس کے مطیع اور فرمانبردار کر کے استعمال کرنے کا صحیح معنوں میں مفہوم کیا ہے، اس کو انہوں نے بہت اچھے انداز سے واضح کیا. یعنی جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ قرآن اور حدیث ایک بات کہہ رہے ہیں اور اس کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، بڑی کلیئرلی بات کہہ دی، لیکن آپ کی عقل اس کو قبول نہیں کر رہی، وہاں پہ آپ سے ریکوائرڈ یہ ہے کہ اپنے عقل کو کیا کریں،
ताबे फरमाबरदार करें, एज लॉन्ग एज वो ऑथेंटिकली रिलायबली प्रूवन हो कि ये कुरान और सुन्नत की बात है। हाँ, किसी और इंसान की बात है, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन कुरान और सुन्नत की जो वही की बात है, वही एक बात क्लियरली कह रही है, एक्सप्लिसिटली एक चीज़ मेंशन हो रही है। आप सिर्फ आपकी अकल चूंकि उसको कबूल नहीं कर रही या आप उसको लॉजिकली कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे, तो आप उसको निगेट नहीं कर सकते, बल्कि आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कुरान और सुन्नत की रोशनी में। दैट्स इट। तो अकल को ना गलत इस्तेमाल करना वो गलत है। और इसके बारे में शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमीन रहमहुल्लाह तआला ने बड़ी प्यारी वजाहत की। उन्होंने कहा मुतकल्लिमीन का काम क्या था, वो कहते थे कि जो गैबी उमूर हैं वो 3 तरह के, अल्लाह की सिफ़ात के बारे में 3 तरह के मामलात हैं, यानी इश्यूज़ हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो कुरान और सुन्नत ने हमें बताई हैं गैबी उमूर के बारे में, ये अल्लाह की सिफ़ात के बारे में, जिनको अक़ल फ़ौरन कबूल कर लेती है। मसलन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक बेवकूफ़ आदमी भी ये मानने के लिए तैयार है कि खुदा की, यानी मानना एक अक़ल, यानी एक नॉर्मल एक आम फहम बंदे को भी ये समझ आता है कि इस कायनात का कोई ना कोई खालिक ज़रूर है, हर चीज़ खुद ब खुद नहीं बन जाती, बल्कि क्रिएशन के लिए क्रिएटर का होना ज़रूरी है। अब ये चीज़ अक़ल फ़ौरन कबूल करती है, बल्कि किसी चीज़ का ना खालिक मानना ये एक लॉजिकली कबूल करना मुश्किल है बनिस्बत ये मानना कि जी हर चीज़ का कोई ना कोई क्रिएटर मौजूद है। ठीक है, तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत सी और भी एविडेंसेस मौजूद हैं, और बहुत से लोगों ने इस पर ज़ाहिर वेस्टर्न स्कॉलर्स की भी रिसर्च मौजूद है कि ह्यूमन बींग्स आर इंक्लाइंड टू बिलीव दिस, कि खुदा की एग्जिस्टेंस वो ये ज़्यादा उनको कबूल करना आसान है, खुदा की एग्जिस्टेंस को कबूल करना आसान है बनिस्बत ये कबूल करना कि इस चीज़ इस कायनात की कोई क्रिएटर नहीं है। अब वो कहते हैं कि मुतकल्लिमीन के कवायद क्या है, ये इल्मुल कलाम की वो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। वो कहते हैं ये लोग जो है वो कहते हैं कि अल्लाह की सिफ़ात और गैब के मामले में जो आयात और बातें हमें पता चलती हैं, हमारा दीन बताता है, वही बताता है, वो 3 किस्म के हैं। पहली किस्म उन लोगों की वो है क़िस्मुन अक़र्रहुल अक़्लु फ़हाज़ा युक़िर दलालतिल अक़्लि ला बिदलालतिस समअ। वो कहते हैं वो बातें जिनको अक़ल तस्लीम करती है, अक़ल मानती है, तो ऐसी बातों को आपने अक़ल की बेसिस पे मानना है, आपने कुरान और हदीस की बुनियाद पे सिर्फ नहीं मानना। यानी आप इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो अक़ल, आपने इसलिए मानना है क्योंकि वो अक़ल आपको मान रही है, इसलिए मानना। अगर अक़ल नहीं मान रही तो आप क्या करें, ऑब्वियसली आपको रिजेक्ट करना है। अच्छा, क़िस्मुन नफ़ाहुल अक़्लु फ़यजिबु नफ़यहु दून तरद्दुदिन लिअन्नल अक़्ल नफ़ाहु। वो फरमाते हैं दूसरे किस्म के कुरान और सुन्नत में अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के बारे में, गैबी उमूर के बारे में वो मामलात है जो अक़ल के मुखालिफ है। ज़ाहिर है पहले वो हो गए जो अक़ल के मुताबिक है, तो आप तो उसको मानोगे ही मानोगे। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो कुरान और सुन्नत कह रहा है, बल्कि आप इसलिए मान रहे क्योंकि आपकी अक़ल कह रही है कि यार ये ठीक है, लॉजिकल है, रीज़नेबल, आपने मान ली। लेकिन अब वो वाले मामलात जो बज़ाहिर आपकी अक़ल कबूल नहीं कर रही, तो आप क्या करेंगे? तो मुतकल्लिमीन कहते हैं कि ऐसे मामलात के बारे में दून तरद्दुद फ़यजिबु नफ़यहु दून तरद्दुदिन लिअन्नल अक़्ल नफ़ाहु, कि मुतकल्लिमीन कहते हैं या इल्मुल कलाम के जो उलमा है वो कहते हैं कि आप इसको क्या करें, इसका रद्द करें, इसको निगेट करें। क्यों? आपकी अकल इसको नहीं मान रही। अच्छा, यहाँ पे इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला अन्हु का कौल बड़ा ज़बरदस्त वो नकल करते हैं। इमाम इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम मालिक ने इस पर एक क्वेश्चन उठाया और वो कहते हैं अच्छा यहाँ पे फिर इन लोगों पर एतराज़ ये बनता है कि बताओ किसकी अकल, मतलब हमने कहा ना कि जिस अकल को तो मान रहे हैं, अकल जिसको कबूल कर रही है वो तो आपने मान लिया, लेकिन एक मामले को अकल ही कबूल नहीं कर रही, उसको निगेट कर रही है, तो हमने उसको निगेट करना है। तो इमाम मालिक कहते हैं कि मेरा सवाल ये है, लई तशअरी बिअय्यि अक़्लिन, किस अकल के ज़रिए आप किताब और सुन्नत को जो है उसकी आप मुवाजना कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, उसको वे कर रहे हैं, किसकी अकल अथॉरिटी होगी यहाँ पे? हुज़ इंटेलेक्ट? आप कहते हैं मेरी अकल नहीं मानती, हो सकता है किसी दूसरे की अकल मान रही। तो यहाँ पे फिर सवाल ये पैदा हो जाता है कि अकल किससे मुराद? जब हम कहते हैं कि अकल बुनियाद है, तो क्वेश्चन ये उठता है फिर किसकी अकल बुनियाद है? मेरी अकल, आपकी, हर बंदा कहेगा मेरी अकल, मुझे ये रीजनेबल नहीं महसूस होती है, एक बंदा कहता है मुझे रीजनेबल महसूस होती है, तो वो मानेगी आपकी चलेगी। किसकी अकल आप बुनियाद बनाएंगे? नहीं बना सकते, कोई उसके पर क्राइटेरियन नहीं है। तीसरा मामला वो कहते हैं कि मुतकल्लिमीन कहते हैं तीसरे इश्यूज वो हैं जिनको ना अकल साबित करती है ना अकल निगेट करती है। तो इसके बारे में क्या है? इसके बारे में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि चूंकि उसको अकल साबित नहीं करती इसलिए हम नहीं मानेंगे। ये ना साबित करती है ना उसको निगेट करती है, यानी अकल उसके बारे में खामोश, अकल कहती है कि इट्स बियॉन्ड माई कम्प्रीहेंशन। तो अब सवाल ये है कि इसको मानना है या निगेट करना है। ज़्यादातर इल्मुल कलाम के माहिर हैं वो कहते हैं, या उसके मुतकल्लिमीन या स्कॉलर्स वो ये कहते हैं
کہ آپ اس کو قبول نہ کریں کیونکہ آپ کی عقل نے اس کو پروو نہیں کیا. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ چونکہ عقل نے اس کو نگیٹ بھی نہیں کیا اس لیے مان لیں. لیکن زیادہ تر کیا کہتے ہیں کہ چونکہ عقل نے اس کو ثابت نہیں کیا, پروو نہیں کیا, اس لیے آپ اس کو نہ مانیں. تو اگین وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے یہ تین ان کی بڑی ہی غلط اپروچ ہے کہ ہر چیز کو اس لیے ماننا چونکہ عقل مان رہی ہے. کسی جگہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے میری عقل. کسی جگہ آپ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہو سکتا ہے انسانی عقل میں بھی کوئی کمی ہو, انسانی عقل میں بھی کوئی کمزوری ہو. بس آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں چونکہ مجبوری ہے, آپ صرف اپنی عقل کے پیچھے چل رہے ہیں, اسی لیے آپ نے عقل کو حاکم بنا دیا. یہ مطلب ہے عقل کو حاکم بنانا کہ آپ کسی چیز کو صرف اس لیے مانیں کہ آپ کو وہ ریزنیبل لگ رہی ہے. اگر وہ آپ کو ریزنیبل نہیں لگ رہی, ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رسول جیسے بڑے یعنی ذہین اور فطین آدمی کو عقل مند بالکل سمجھ آ رہی ہے, صحابہ کو ریزنیبل لگ رہی ہے, ہمارے ائمہ اسلاف اور اہل السنہ والجماعت کے بڑے بڑے ائمہ ان کے مین اسٹریم اسکالرز کو یہ چیز ریزنیبل لگ رہی ہے, آپ کو نہیں لگ رہی, آپ نہیں مانیں گے. باقی یعنی یہ ایک غلط اپروچ ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اکثر اوقات ان لوگوں میں سے یہ لوگ پھر کیا ہوتا تھا, پرابلم کیا ہوتی تھی کہ اپنی موت تک وہ اسی بحثوں میں پڑے رہتے تھے کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے کہ نہیں ہے. اس طرح کی بحثوں میں اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے, اور اسی طریقے سے اللہ کے افعال کے بارے میں بحث کرنا شروع کر دیتے, اللہ کی صفات کے بارے میں بحثیں. پرابلم کیا ہوتی تھی, نگیشن یا تعویل یا انٹرپریٹیشن, اور جو تھوڑا بہت ماننا ہے وہ بھی عقل کی بنیاد پر ماننا ہے ورنہ نہیں ماننا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور سنت اس بات کو, قرآن و سنت میں عقل یعنی عقل کا استعمال کرنا غلط نہیں ہے, لیکن عقل کو اس طرح استعمال کرنا کہ اس کو ہی حاکم بنانا, اسی کی بنیاد پر قبول یا رد کرنا, یہ غلط ہے. عقل قبول اور رد نص کی بنیاد پر ہونا چاہیے, یعنی خبر کی بنیاد پر ہونا چاہیے, وحی کی بنیاد پر ہونا چاہیے, نہ کہ عقل کی بنیاد پر. ہاں عقل اونچ نہیں, کیونکہ عقل ہر بندے کی پرفیکٹ نہیں ہے, ہماری عقل میں امپرفیکشنز ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی چیز ریزنیبل لگے, دوسرے کو نہ لگے. اور اللہ کی جو سمجھ, اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے, اللہ کا علم ہے وہ کامل اور اکمل ہے. ہماری عقول, ہمارا علم ناقص ہے, ہم اس چیز کو بعض اوقات نہیں کمپریہینڈ کر سکتے. اور ایک اور چیز اس سے بہت امپورٹنٹ جو میں خلاصتاً بیان کرنا چاہتا ہوں, جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا, یاد رکھیے گا قرآن اور سنت میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں, قرآن اور سنت نے اگر کسی چیز کو نہیں بیان کیا تو وہ اس لیے صرف نہیں بیان کیا کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ جس کی ضرورت تھی اس کو بعینی ہی بہت اچھے انداز سے بیان کر دیا. جس کی ضرورت تھی, جو اہم تھی, جس کی تبیین اور وضاحت ضرورت تھی, قرآن و سنت نے اس کو بہت زیادہ بیان کیا. اور اس کی وہ دلیل قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت ہے, ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن مجید تم پر نازل کی ہے وہ گھڑی ہوئی نہیں ہے, جھوٹی کی نہیں ہے, لیکن بلکہ وہ کیا ہے, وہ تصدیق کرتی ہے الذی بین یدیہ, جو تمہارے پاس آلریڈی کتابیں موجود ہیں. تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے, اس کو ثابت کرتی ہے, ان کی صحیح باتوں کو پروو کرتی ہے. وتفصیل کل شیء, اور ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے. کس چیز سے متعلق؟ ہدن و رحمہ, ہدایت کا ہر ایسپیکٹ جو نیسیسری تھا وہ قرآن اس کو قبول کرتا ہے, اس کو وضاحت کرتا ہے. اور اگر وہ نہ کرے, وضاحت کرے, تو ہمارا دین پھر امپرفیکٹ ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں پھر دین پر اعتراض آتا ہے. تو اگر اللہ نے ایک چیز کو نہیں بیان کیا, اس کا مطلب اس کی ضرورت نہیں تھی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها, اللہ تعالیٰ نے تم پر فرائض کو فرض کیا, کچھ واجبات رکھے ہیں, ان کو ضائع نہ کرو, ان کو چھوڑو نہ. وحرم حرمات فلا تنتهكوها, اور اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا, ان کی باؤنڈریز کو کراس نہ کرو, ان کا ارتکاب نہ کرو. وحد حدودا فلا تعتدوها, اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود رکھی ہیں, اس کو کراس نہ کرو. وسکت عن اشیاء من غیر نقصان, اور من غیر نسیان, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے, من غیر نسیان, بھولنے کی وجہ سے نہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھول گئے تھے, بتانے کی ضرورت تھی, یعنی اللہ کو بہت سی چیزیں اپنی ذات اور صفات کے بارے میں بیان کرنی چاہیے تھی, اللہ تعالیٰ بھول گئے. الیاذ باللہ, ایسی بات نہیں ہے. فلا تبحثوا عنہا, ان کے بارے میں بحث نہ کرو. جو چیزیں اللہ نے نہیں بتائیں وہ ضرورت نہیں تھی, ان کے بارے میں خاموش ہو جاؤ, ان کے پیچھے پڑھو نہ, ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہ پڑ جاؤ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت سے متعلق چیزیں تھیں وہ ساری وضاحت کر دی ہیں. ہاں ان کو عقل استعمال ضرور کرو, اور عقل استعمال کرنے کے ساتھ ان کو سمجھو. اسی لیے جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ہمارے بڑے بڑے ائمہ جب بھی ان سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جن کا تعلق یعنی
ایسی چیزوں سے ہوتا جن کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے، تو وہ کہتے تھے یار ان کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو، چھوڑ دو ان پر۔ مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا معروف ہے علم الکلام کی بحث ہے اعراض اور اجسام، عرض اور جسم۔ تو سوال کیا گیا ان کے بارے میں، اعراض کیا ہوتے ہیں، اجسام کیا ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ ٹرمز ان کے سامنے وضاحت کے لیے پیش کی گئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مقالات الفلاسفہ، یہ فلسفیوں کی باتیں ہیں، علیک بالاثر و طریق السلف، تمہارے اوپر میں یہی کہتا ہوں تم لازم پکڑو جو ہمارے اسلاف نے باتیں کہیں، ان کے رستے پہ چلو، یہ فلسفیوں کی باتیں چھوڑ دو، ان کا کوئی فائدہ نہیں کہ عرض ہے، جسم ہے، اس کی حقیقت کیا ہوتا ہے، وٹ از ایسنس، جوہر کیا ہوتا ہے، وٹ از اعراض، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ، آپ نے فرمایا کہ ہر بدعت سے بچو، ہر نئی بات سے بچو، کیونکہ یہ بدعت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو یہ بدعتی باتیں ہیں، اس طرح کی باتوں پر پڑھنا مشکل، یہ یعنی اس کے پیچھے پڑھنا اور اس طرح کی حقیقتوں کے بارے میں جاننا، یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ اسی طریقے سے اسی کے بارے میں سوال کیا گیا علم الکلام کی بحثوں کے بارے میں، تو انہوں نے کہا اصبر نفسک علی السنہ، سنت پہ چلو، چھوڑ دو ان بحثوں کو، اور کہا کہ وہ بات کرو جتنی باتیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے ائمہ نے جو چیزیں بیان کر دی، ہمارے دین نے بتا دی، اللہ کے رسول اور صحابہ نے وضاحت کر دی، اس تک رہو، اس کو کراس نہ کرو، اور وسلک سبیل سلفک الصالح، اور اپنے جو اسلاف ہیں ان کے رستے پہ چلو۔ لاسٹ جو پوائنٹ جس کو میں کور کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علم الکلام کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ نے علم الکلام میں مگن رہنے کی مذمت فرمائی، جیسا کہ میں نے کیا اور کہا وَتَرْكِ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ وَالْخَوْضِ فِي علم الکلام، علم الکلام کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہ کیجیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ اور دلیل کے طور پہ انہوں نے امام دارقطنی کا قول ذکر کیا، جس کو امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا، اور فرمایا بڑا مشہور قول ہے، فرمایا کہ ما شیء ابغض الی من علم الکلام، کوئی بھی چیز، کوئی بھی علم میرے نزدیک علم الکلام سے بدتر نہیں ہے، کوئی بھی چیز مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ علم الکلام لگتی ہے۔ امام دارقطنی کی رائے تھی، یعنی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے ہمارے محدثین، ہمارے کبار ائمہ۔ اسی طریقے سے امام شافعی کیا کہتے ہیں، سنیں ذرا، امام شافعی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حکمی فی اصحاب الکلام ان یضربوا بالجرید، وہ لوگ جو علم الکلام کے اندر مشغول رہتے ہیں، جو اس طرح کی فلسفیانہ بحثوں کے اندر پڑے رہتے ہیں، آرگیومنٹیشن، ڈسپیوٹیشن کرتے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور دین کو عقل کے ذریعے ثابت کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جو ثابت ہو جاتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں، جو نہیں ہوتا اس کو نگیٹ کر دیتے ہیں یا انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں میرا رائے یہ ہے کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ ان یضربوا بالجرید، اس کو چھڑیوں سے مارا جائے، وَيُحْمِلُوا عَلَى الْإِبِلِ، اس کو اونٹ پہ بٹھایا جائے، وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْعَشَائِرِ وَالْقَبَائِلِ، مختلف قبیلوں اور مختلف سٹریٹس میں ان کو پھرایا جائے مارتے ہوئے ساتھ ساتھ، وَيُقَالُ، اور ساتھ ساتھ یہ کہا جائے، اس بندے کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَخَذَ فِي الْكَلَامِ، یہ اس بندے کی سزا ہے جو قرآن اور سنت کو چھوڑ کے کس کے پیچھے پڑتا ہے، علم الکلام کے پیچھے پڑتا ہے، اس کے ذریعے اپنے عقائد اور نظریات کو استوارتا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ کی بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے، جو کہ امام ابن الجوزی نے تلبیس ابلیس میں فرمایا کہ علم الکلام کا حامل کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا، اور علماء کلام زندیق ہیں، انہوں نے ان کے لیے ٹرم زندیق استعمال کی۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سے معتدل علماء متکلمین نے خود اس کو نگیٹ کیا، کئی ایسے علماء متکلمین جنہوں نے علم الکلام پر بحثیں کی، بعد میں جا کے انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو خود ہی کہا اور سب سے زیادہ اس کے بارے میں اس کو کرٹیسائز کیا، اور کہتے ہیں لِأَنَّ مَن لَّمْ يَدْخُلْ فِيهِ فَهُوَ فِي عَافِيَةٍ، جو بندہ اس میں شامل نہیں ہوا وہ بچ جاتا ہے، وَمَن دَخَلَ فِيهِ وَبَلَغَ غَایَتَهُ فَقَدْ عَرَفَ فَسَادَهُ وَبُطْلَانَهُ وَرَجَعَ، تو وہ بندہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے یہ اصل میں ہے کیا چیز۔ تو جو بندہ ویسے بچ جاتا ہے، جو اس میں پڑھتا نہیں ہے، وہ عافیت میں رہتا ہے، بچا رہتا ہے، لیکن جو پڑھ جاتا ہے اس میں، اس کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں کیا مرض ہے اور اس میں کیا مسائل ہیں۔ تو سوال آخری چیز اسی سے متعلق یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی ہمارے کچھ ائمہ، کئی نہیں، کچھ ایسے اسکالرز ہیں جس میں خاص طور پہ امام ابن عساکر ہیں، بڑے معروف علماء میں عالم دین ہیں، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے خاص طور پہ اس کے بارے میں تھوڑی سی نرم موقف اختیار کیا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے یہ کیا کیوں تھا، انہوں نے بیسیکلی امام ابو الحسن الاشعری، جو کہ اشاعرہ کے جن کو جد امجد سمجھا جاتا ہے، فاؤنڈر سمجھا جاتا ہے، ان کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی تھی، کیونکہ امام یہ خود بھی شافعی اسکول آف تھاٹ سے تھے، تو امام شافعی کی خود اس پہ بڑی سخت تنقید تھی، تو آگے ان کے ہی فالوورز میں جب یہ علم الکلام، اشاعرہ کے اندر علم الکلام بہت معروف اور عام ہے، تو اس کے اندر اسی طریقے سے اسی لیے اشاعرہ میں سے کئی علماء جو ہیں وہ علم الکلام کے بارے میں نرم موقف رکھتے ہیں۔
تو انہوں نے امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیفنس میں ایک کتاب لکھی تبیین، جس کا نام ہے تبیین کتاب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری، یہ کتاب ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے ڈیفینڈ کرتے ہوئے امام ابو الحسن الاشعری کو، جنہوں نے علم الکلام یعنی جو پڑھ گئے علم الکلام میں، ان کے دفاع میں کہا کہ اصل میں امام شافعی کا جو یہ کہنا ہے کہ جو بندہ من ابتلی بالکلام جو بندہ علم الکلام کے اندر چلا گیا، مبتلا ہو گیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا اس کا مقصد اصل میں مطلب یہ ہے، یہ وہ علم الکلام کی بات ہو رہی ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہے، جس کے اندر اپنی عقل کو قرآن و سنت کے اوپر حاکم بنا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ علم الکلام کے بارے میں تمام متفق ہیں ائمہ کہ یہ حرام ہے، یہ بدعت اور گمراہی ہے، لیکن ہم جس علم الکلام کی بات کر رہے ہیں وہ سمپل علم الکلام یہ ہے کہ جس میں آپ کیا کرتے ہیں، قرآن اور سنت اور عقل کے ذریعے، قرآن اور سنت کے اندر اور قرآن اور سنت کی روشنی میں عقلی دلائل کے ذریعے آپ دین کا دفاع کرتے ہیں۔ اس چیز کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال کہنے کا مطلب ہے اس طریقے سے اور بھی ہیں، نوٹس میں مزید وضاحت ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، تو ہم یہاں پہ ہی اپنا انشاءاللہ العزیز اپنا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی عقل کو، پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین سے متعلق چیزیں تھیں وہ واضح کر دیں، بالکل تفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس میں مزید اس کے پیچھے پڑھنا، بحث و مباحثہ کرنا یا اس کے بارے میں یہ لا یعنی ہے، اس سے شبہات پیدا ہوتے ہیں، انسان کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی علماء نے، کلاسیکل سکالرز میں کچھ علماء نے یہ کام کیا تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، مجبوراً ان کو یہ کرنا پڑا۔ مثال کے طور پہ قدر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں ویسے تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا اس پر بحث کرنے سے، لیکن ہمارے علماء نے تب اس پر بات کی، اور خاص طور پہ وہ علماء، چند علماء نے، جب انہوں نے فتنوں کا رد کرنا تھا یا انہوں نے دفاع کرنا تھا دین کا، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ عقل کے ذریعے عقائد ثابت کیے، بلکہ انہوں نے عقل کے ذریعے ان کو یہ صرف ثابت کیا کہ دین عقل کے مطابق ہے، لاجیکل ہے، ریزنیبل ہے، اور یہ باتیں جو ہیں ہمارے اہل سنت کا موقف صحیح یہ ہے، اور آپ کا موقف عقل کے ہی مخالف ہے۔ بیسیکلی عقل سے ان کے پوائنٹس کا رد کیا، اپنی عقل چیزیں سے ثابت نہیں کی، اپنی چیزیں انہوں نے قرآن اور سنت سے ہی ثابت کی۔ بہرحال یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث اور ڈسکشن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط رکھے۔ نوٹس کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔